السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر. گڈ مارننگ ایوری بڈی, کیا حال ہے آپ کا؟ ویلکم. اینڈ ایک بات جو کہ جلدی سے اور چھوٹی سی بات, زیادہ لمبی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو ایسی آزادی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کو آڈیو لیکس کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, ان کے ہیش ٹیگز بھی بن رہے ہیں. عمران خان صاحب کے مطابق گندی آڈیوز اور ویڈیوز, چلیں واٹ ایور, وی ول ناٹ گیٹ انٹو دی ڈیٹیل آف دیٹ. لیکن ایک تو چیز ہوتی ہے نا, ایک انسٹیگیٹر ہوتا ہے, تو ایک وہ آتی ہے جیسے کہ چلیں اس آڈیو لیک کو فار انسٹنس. لیکن اس کے بعد جو اور کیا کہوں, گند کھل چکا ہے یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, لیکن سوشل میڈیا پہ جانا اب آلموسٹ آپ کو ڈر لگتا ہے. You don't know what's coming in front. Of course it's people's opinions, لیکن the choice of words, the expressions, the vulgarity, it is almost, دل چاہتا ہے کہ اگر کسی کو بھی دیا بھی جا رہا ہو, کسی کو کچھ دکھایا بھی جا رہا ہو ٹویٹر پہ, تو اس کو سینسر کرنا پڑے گا. ایون ٹویٹر needs to be censored now. ذرا سا بھی اپنے آپ کو مہذب محسوس کرتے ہیں تو پرابلی مجھے لگتا ہے, اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا بھر میں, کہ بہت سے نامور سیلیبریٹیز ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں ہمارا مینٹل پیس, ہمارا ذہنی سکون ہمیں اس سے زیادہ عزیز ہے. اور اگر آپ پاکستانی ٹویٹر دیکھیں تو یہی حالات ہیں. مطلب بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے اتنا انویسٹڈ رہتے ہیں ان واٹ ایور از گوئنگ آن ان دا پولیٹیکل سینیریو اینڈ ادروائز, کہ وہ ہر آدھے گھنٹے بعد یا تو انہوں نے اپنی ٹیمز رکھی ہوئی ہیں, اور انسان سوچتا ہے کہ یار انسان, کوئی بھی نارمل انسان ہر وقت اتنا انویسٹڈ نہیں رہ سکتا کہ رات 3 بجے بھی ٹویٹ کرے گا, صبح 5 بجے بھی اور دوپہر 6 بجے بھی. 3 اور 5 کے بیچ میں 10 ٹویٹیں اور بھی ہوں گی. کہنے کا مطلب ہے جب when I go through certain profiles, obviously آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو آپ کلک کر دیتے ہیں, تو جی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنی ٹویٹس سے آج تک کر چکے ہیں, تو لاکھوں میں بات جا چکی ہوتی ہے. اگر آپ لاکھوں میں ٹویٹس کر رہے ہیں تو آپ اس کے علاوہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ مطلب honestly get a life, کہ ہر چیز پہ آپ کا اوپینین, ہر چیز میں کچھ الٹی ہو جاتی ہے. نو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اچھا, کبھی کبھی بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ ایسے ہمارے کچھ دوست ہیں, ان کی ٹویٹ کے نیچے لکھ دیا جائے کہ بھائی یار کوئی کرکٹ میچ دیکھ لو, کوئی اچھی سی فلم لگا لو, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لو, کہیں دوست کے ساتھ کافی شاپ پہ بیٹھ جاؤ, اور وہاں پہ موبائل استعمال کرنے سے اجتناب کرو. ہر وقت سیاسی الٹی کرنا ضروری نہیں ہوتا. اچھا, چھوٹی سی بات کرنی تھی اور چھوٹی سی بات ختم ہو گئی. اب ہم اور باتیں کرتے ہیں. لمبی ہو گئی تھی نا, you didn't need to join in. It was my thing. ہم کہہ رہے ہیں ابھی کہ ہر وقت سیاست کرنا ضروری ہے, لیکن ہماری پہلی خبر بھی سیاست ہی ہے, تو لہٰذا دیکھیں ہم تو 2 گھنٹے میں ہم نے آپ کو ایک نچوڑ دینا ہوتا ہے نا کہ کیا ہوا کیا نہیں. اس کے بعد بے شک آپ نہ ٹویٹر دیکھیں نہ نیوز دیکھیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. عبداللہ شروع کر دیتے ہیں. Why are you hiding the nice box? بس ہے اس کے پیچھے بھی. اچھا جی, پنجاب کی سیاست پہ اب ذرا عبداللہ بات ہو جائے. جناب پنجاب میں, اور یہ ذمہ داری آپ نے مجھے پہلے ہی پروگرام سے تفویض کر دی ہے کہ یہ تو تم ہی سمجھاؤ, تو میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے یہی کہا تھا کہ this is not my thing. پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران کی شدت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جب گورنر صاحب ذرا ایکشن میں آئے. رات کو گورنر پنجاب ولی الرحمان نے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے فائنلی, اور اس سلسلے میں ایک مراسلہ بھی, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. اس میں کہا گیا کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تھا, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں لیا. دوسری طرف سیکرٹری کابینہ نے بھی پنجاب کابینہ ٹوٹنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جس کے مطابق پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک کام جاری رکھیں گے. گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے بعد پنجاب کابینہ ختم ہو گئی ہے. اچھا, اب آپ کو بتا دیں کہ اس پوری صورتحال میں پرویز الہی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوں اور کابینہ کام کرتی رہے گی. گورنر کی نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے, یہ غیر قانونی ہے, یہ بھی ان کا کہنا ہے. جبکہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سے اسٹیٹمنٹس اور کلیریفیکیشنز وغیرہ تو آئی جاتی ہیں, تو دیر یو گو. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی حکومت کے درمیان آئینی اور قانونی جنگ مزید تیز ہوگی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا مزید تیز ہوگی, تو اب تک اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ اولمپکس تک آپ ریس لگا سکتے ہیں, اتنی تیزی آ چکی ہے ہر چیزوں میں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نے اپنے ہاتھوں میں قانون کی مومی ناک پکڑی ہوئی ہے, یس, اور جس طرف چاہے موڑ دیں. بڑا اچھا ویسے یہ ایکسپریشن ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہو, اور ایکچولی یہی کر رہے ہیں یہ سارے مل کے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بار بار ایک ہی بات دہرائی تھی کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اپنا عہدہ
गवा चुके हैं। तो उनका ये समझना है कि वो बात तो खत्म हो चुकी है, अब वो पता नहीं क्यों वहाँ बैठे हुए हैं, बस गवर्नर का नोटिफिकेशन होने की देर है। रिमाइंडर कि उन्होंने क्या कहा था, वॉच इट। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मामला बिल्कुल उलट है। पीटीआई भी अपने साबिका मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि गवर्नर का जारी इजलास के दौरान नया असेंबली इजलास बुलाना ही गैर कानूनी था। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान का कहना है कि गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ परवेज़ इलाही आज अदालत जाएंगे। सदर को लिख दिया है कि गवर्नर ने गैर कानूनी इक़दाम किया है, एक्शन लिया जाए। सुबह चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में अदालतें जाग रही हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। इन्होंने काम कर दिया, दैट इज प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जल्दबाजी में फैसला किए, इंशाल्लाह ये टर्न डाउन। खत लिखा है सदर को भी, हमने तो ये लिखा कि गवर्नर साहब गैर कानूनी हरकत और सकनात में मुलविस पाए जाते हैं, लिहाजा एक्शन लें। अच्छा जी, अब आपके सामने ही है सब कुछ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के बाद कानूनी और आइनी मामला जो है वो मज़ीद पेचीदा हो गए हैं और इस बात का इम्कान है कि ये मामला जो है अदालत जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिर ने भी इसका इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया था और ये भी बताया था कि गवर्नर ने डी नोटिफिकेशन जारी करने में इतना वक्त क्यों लिया। ये मामला कल को अदालत में जाना है और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब का ये ख्याल है कि अगर इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया जाए जो डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर है उसमें, तो शायद कल को जब अदालत में जाएंगे तो वो जो एक रीजनेबल टाइम पीरियड की बात है उसको मजीद तकवीत मिलेगी। वो डी नोटिफिकेशन चैलेंज होता है अदालत में, तो गवर्नर साहब का केस अदालत में मजबूत होगा। अच्छा जी, ये तमाम सूरत हाल है, ये रात को डेवलपमेंट हुई है, इस बारे में मज़ीद जानेंगे हम। जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हम ज़रा ताज़ा सूरत हाल भी मालूम करेंगे उस्मान भट्टी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे, उनसे भी। बहुत शुक्रिया रईस साहब, बहुत शुक्रिया उस्मान। रईस साहब, आपसे तो हमने डिटेल ज़रा अंदर के मामला जानने हैं, लेकिन उस्मान से ख़बर ले लें ताज़ा तरीन। उस्मान, एक इजलास भी हुआ है रात को पीटीआई और काफ लीग के रहनुमाओं का, अकाबरीन का, क्या तय हुआ? बस ये तय हुआ कि अदालत जाया जाएगा, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो कल रात तकरीबन 12:30 बजे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से एक डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला अब काम नहीं कर सकेंगे। तो पहले तो ये वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं अब्दुल्ला सुंबल, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी कंप्लायंस में वो जारी किया और इससे ये भरपूर मैसेज चला गया कि जो ब्यूरोक्रेसी सरकारी अफसरान हैं वो गवर्नर पंजाब ने जो भी आईनी और कानूनी अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, हम उसके साथ हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज था चौधरी परवेज़ इलाही को, क्योंकि जब गवर्नर पंजाब की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पीटीआई रहनुमाओं ने ये कहा, स्पेशली फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते। तो जब ब्यूरोक्रेसी ने उसी बात को वेट किया जो कि गवर्नर पंजाब ने कहा, तो उसके बाद फिर एक इजलास हुआ जिसमें काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान चौधरी परवेज़ इलाही से मिले और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल हम आज मतलब कि अदालत जाएंगे, क्योंकि आज के रोज ही, जुमा का रोज ही सप्तान खान जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनकी जानिब से एक इजलास भी पंजाब असेंबली में तलब किया गया था। आज इजलास था, उस इजलास में जो है अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक जमा करवा रखी है अपोजिशन ने पंजाब में, उस पर वोटिंग होनी थी और उसमें काफी वो होपफुल थी हुकूमत के वो उसमें दोबारा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बन जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी तफसील बताऊं, जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कल नोटिफिकेशन जारी किया, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि 3 रोज से मुसलसल पीडीएम की जो जमातें हैं उनके इजलास हो रहे थे गवर्नर हाउस में, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात और चौधरी सालिक जो है वो उस मीटिंग में आते थे
اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ناصر حسین جو کہ وزیر بلدیہ سندھ ہے وہ گورنر ہاؤس کل بھی موجود تھے, پرسوں بھی موجود تھے, اور مسلم نون کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیع اور معاون خصوصی وزیر اعظم جو ہے عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان, یہ وہاں پر تمام ڈسکشن ہوتی تھی تمام, اور وہاں پر آئینی ماہرین کو بھی بلایا, کچھ سینئر لائرز بھی موجود تھے جن سے تمام ڈسکشن ہوتی تھی کہ اگر ہم یہ ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو کل کو یہ کورٹ میں جائیں گے تو وہاں ہماری فوٹنگ سٹرونگ ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو. اسی لیے عطا نے کل بریف بھی کیا کہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا تھا ری نوٹیفائی کرنے میں. یہ تاخیر جو تھی یہ قانونی ماہرین کا مشورہ تھا جس کے مطابق پھر کل یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اچھا, رئیس انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رئیس صاحب, بیوروکریسی سیمز لائک اٹ از آن بورڈ. جو حالیہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ مربوط روابط چل رہے ہیں, مضبوط روابط چل رہے ہیں. اور کل ایک اور ملاقات بھی بلاول ہاؤس میں ہوئی, چودھری شجاعت, صادق حسین اور اوبویسلی صدر آصف علی زرداری بھی اس میں متحرک ہیں کافی دن سے. وہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب تو سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا, کیونکہ پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پروبیبلی چودھری شجاعت کا رابطہ بحال ہے چودھری پرویز الہی سے اور کوئی برف پگھل سکتی ہے اور پی ڈی ایم اور پرویز الہی اور کاف لیگ کے درمیان کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن اپیرنٹلی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا کاف لیگ کا, اس میں تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم تو چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی, میں ذرا سٹارٹ وہاں سے لے رہا ہوں جی, کہ جس طرح سوشل میڈیا کی بات کی تھی آپ نے کہ لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن یہ جو سیاسی عمل چل رہا ہے اس سے بھی لوگ بہت پریشان ہیں. بہت ہیجانی کیفیت ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. بڑی مختصر سی بات یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں, ان سب کو کوئی اور انہیں ڈی نوٹیفائی کر دے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے یہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور قومی اسمبلی کا جو الیکشن کرایا جائے اسمبلی توڑ کر, تو نون لیگ نے کہا تھا کہ پہلے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو توڑیں پھر ہمارے سے بات کریں. جب وہ اس دونوں اسمبلی کو توڑنے پر آئے تو پھر نون لیگ نے اسے روکنا شروع کر دیا. اور لیکن لگتا ہے کہ عمران خان نے بھی نہیں توڑنا چاہتے. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے اسمبلیاں دونوں توڑنی ہیں تو یہ 1 منٹ کا کام ہے. دونوں چیف منسٹر لکھ کے بھیجیں گورنر کو, گورنر کے پاس 48 آورس ہیں. اس کے بعد اگر نہیں توڑیں گے تو آٹومیٹکلی وہ تحلیل ہو جائیں گی. وہ بھی نہیں کیا, پہلے انہوں نے ڈیٹ دی, پھر اس کو اناؤنس کیا بھئی آپ لکھ کے بھیج دیں 1 منٹ میں, ٹوٹ جائیں گے اسمبلی, الیکشن ہو جائیں گے. تو یا لگتا ہے عمران بھی نہیں توڑنا چاہتے, یہ پہلے کہتے توڑ دیں, اب یہ کہتے روک لیں. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہ جو بات ڈی نوٹیفائی کرنے کی تھی, اس میں ڈی نوٹیفائی کرنے میں آپ کو چھوٹی سی ایک اندر کی بات بتاتا چلوں کہ ڈی نوٹیفائی گورنر جو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم 4 بجے کر دیں گے, وہ کر سکتے تھے. صرف قانونی ماہرین نے یہ مشورہ دیا تھا کہ رات 12 بجے تک انتظار کریں, کیونکہ اگر 12 بجے سے پہلے کریں گے تو کورٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے آپ نے رات پورے دن کا انتظار بھی نہیں کیا تو رات 12 بجے کے بعد کر دیں. قانونی مشورہ صرف اتنا ہی تھا. یہ ارینجمنٹ ہو رہی تھی کہ بیوروکریسی سے کس طرح نوٹیفیکیشن جاری کرایا جائے, کیونکہ جب ڈی نوٹیفائی گورنر کر دے گا اور اس وقت جو سیکرٹری کیبنٹ ہے جب تک وہ اس کو نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے وہ چیف منسٹر ہی رہے گا, الیکٹڈ چیف منسٹر رہے گا. تو یہ ارینجمنٹ ہو رہے تھے کہ چیف سیکرٹری سے کس طرح اس کو نوٹیفیکیشن کرایا جائے. جب وہ ارینجمنٹ پورے ہوئے تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوا, اور جب چیف سیکرٹری کی جانب سے جو کہ کیبنٹ کے سیکرٹری بھی ہوتے ہیں ان کی جانب سے جب یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے تو وہ یہ تحلیل ہو گئے. انہوں نے جو چیف منسٹر وہ بھی چلے گئے, کیبنٹ بھی چلی گئی, اور اب ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو الیکٹڈ چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ان کے پاس اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے میٹر دیکھیں گے جب تک اگلا چیف منسٹر نہ آئے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی عبداللہ بڑی چیز, جس کا دل کرے جدھر مرضی ناک پکڑ کے موڑ دیتے ہیں. تو اب تو ایسا ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے, اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو یہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ہی سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اچھا رئیس صاحب, سب کو سوچنا چاہیے. مختصراً یہ بتائیے گا کہ اپیرنٹلی پرسوں جو کاف لیگ کا اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا, اس میں ان کے 10 کے 10 ممبرز نے کہہ دیا بھئی ہم چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب چودھری شجاعت کی کیا سٹینڈنگ ہے, یا وہ کس حیثیت میں مذاکرات
کے لیے جا رہے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اپنے فرزند لیڈر کے آف ہمراہ. دس پارٹی اگر ان کو کہا جائے تو لیڈر کی اگر کوئی سن ہی نہیں رہا ہو, اگر کوئی سے نہ ہو تو وہ کیسا یا پھر بیک ڈور کو چل رہا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی تو سب نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا پرویز الہی صاحب کی, یا یہ بھی ان کی مرضی سے ہوا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ 10 کے 10 لوگ بیٹھے تھے, جب پہلے نون لیگ نے پرویز الہی کو چیف منسٹر بنایا تو رات کو مٹھائی 12:30 تقسیم کر دی گئی تھی اور وہ شکریہ ادا کر کے آئے تھے زرداری صاحب کا, لیکن اگلے دن صبح وہ عمران خان کے ساتھ تھے. یہ تو ہے سیاست, یہ ڈے ٹو ڈے ہے, آج کچھ ہے کل کچھ چینج ہو جائے گی. وہ 10 تو ان کے ساتھ 9 لوگ تو بیٹھے تھے, اور ان میں ایک جو بسمہ چودھری ہیں وہ چودھری شجاعت ہے, ان کی بھانجی ہے وہ, تو وہ بیٹھے تو تھے ضرور, لیکن ان میں سے جو ہماری ذرائع 5-6 سے جو ہے نا اس کے چودھری شجاعت کے رابطے ہیں, یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہہ لیں, کچھ پیپل پارٹی والے ان سے بات کر رہے ہیں, کچھ نون لیگ والے بات کر رہے ہیں. وہ اسی سناریو میں جو ہے کل ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں یہ طے کیا تھا کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا, کتنے لوگ ہم کاف کے توڑ سکتے ہیں تاکہ ہم 186 اپنی پوزیشن صوبائی اسمبلی میں بنا لیں. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اور دوسری بات انہوں نے جی رئیس صاحب جی وہ بنا لیں. اور دوسرا اس میں یہ بات دوسری کہ سی ایم کے لیے وہ تو زرداری صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے اور چودھری صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم 186 پورے کر لیتے ہیں, جو میٹنگ کل ہوئی ہے, تو اس میں جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ نون لیگ کی طرف سے ہوگا, یہ پیپل پارٹی یا کاف لیگ میں سے نہیں ہوگا. یہ طے ہے, اور نمبر 1 وہاں حمزہ شہباز ہیں. تو یہ چیزیں اس کی بات ہوئی تھی. باقی اس کے علاوہ جو ہے ان کی ایسی کوئی دوسری بات نہیں, صرف جو ہے نا بات جو زرداری صاحب ہے کہ 186 نمبر پورے کرنے کی بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو ڈی نوٹیفائی کیا وہ چودھری شجاعت کو پتہ تھا کہ ڈی نوٹیفائی ہوگا. جو آپ نے ایک اور بات پوچھی, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شروع میں جب بات چلی تو پرویز الہی جو ہے نا وہ نون لیگ کی طرف رجحان تھا ان کا جب عمران خان کے خلاف انہوں نے بیان دیا, لیکن مونس الہی انہوں نے پھر ایک بار پیچھے کھینچ لیا, جس طرح پہلے سی ایم بننے سے پیچھے کیا تھا. وہ ان کے اور سالک جو ہے ان کے درمیان نہیں بنتی. یہ بیسکلی بڑوں کی نہیں, یہ بچوں کی لڑائی ہے, نئی نسل کی لڑائی ہے بیسکلی, اور سیاست بھی نہیں ہے, خاندانی لڑائی زیادہ لگتی ہے. اچھا عثمان, جلدی سے کوئکلی بتا دیں کہ اب گورنر کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پٹیشن بھی تیار ہو گئی ہے, سو کیا موقف اپنانے جا رہے ہیں عدالت میں یہ لوگ؟ جی, جو پنجاب میں حکومت ہے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی, کل تو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. آج جو ہے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہائی کورٹ میں جائیں گے. اپلیکیشن ذرائع کے مطابق تیار کر دی گئی ہے. اس اپلیکیشن میں موقف ان کا یہی ہے کہ ہماری آئینی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہے, اور کیونکہ سیشن اجلاس جو ہے پنجاب اسمبلی کا جاری تھا, جو کہ پچھلے 4 ماہ سے جاری تھا. عمومی طور پہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی گورنمنٹ نے اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری کیے ہوئے تھا. اور اسی کے پیش نظر گورنر پنجاب نے دوبارہ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کا کہا کہ آپ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں, اور جس بارے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ سوچ تھی کہ کچھ کاف لیگ کے اراکین صوبائی اسمبلی ووٹ نہیں کریں گے. اور جس طرح سلسلے میں جو جہانگیر ترین ہے ان کے ذریعے جو ملاقاتیں ہوئی, اون چودھری جو اس وقت معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی, ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی, اور یہ اس وقت بات سامنے آ رہی تھی کہ 21 کے قریب اراکین صوبائی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے وہ ووٹ نہیں کریں گے. البتہ اس طرف تو وہ بات نہیں گئی. اگر پرویز الہی جو کہ پرسوں کا دن گزر گیا ہے اس دن اعتماد کا ووٹ لیتے, جس کی ایڈوائس گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے کی تھی, اس بارے میں کافی جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہوپ فل تھی کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. کیونکہ اگر کوئی اعتماد کا ووٹ جب چیف منسٹر لیتا ہے تو اگر کوئی صوبائی اسمبلی ووٹ نہیں کرتا تو وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتا. اگر جب عدم اعتماد کی تحریک آئے تو چیف منسٹر کو اس کی پارٹی کا ووٹ صوبائی اسمبلی نہ دے تو وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے. یہ فرق تھا عدم اعتماد اور تحریک اعتماد کے حوالے سے. تو آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کے جو وکلا ہیں وہ ریٹ پٹیشن فائل کریں گے. اس میں یہی کہا جائے گا کہ گورنر پنجاب نے اپنے جو آئینی اختیار ہیں ان سے تجاوز کیا ہے. تھینک یو عثمان بھٹی, تھینک یو رئیس انصاری صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ نے تمام تر معاملات پنجاب کی سیاست سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کیے, بتائے. بات یہ کہ یہ تو کھیل چل ہی رہا ہے. ہمارے رپورٹر نے جب یہ کہا نا کہ رات کو 12 بجے دین دی چیف منسٹر وہ سیزز ٹو ایگزسٹ اور وہ پریکٹس نہیں جو بھی ہے
کام نہیں کر سکتے تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ کام ہو کہاں رہا تھا, مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد پھر دوسری سم تھنگس دیٹ اسٹینڈ آؤٹ, پھر اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف اون چودھری, ہو وڈ ہیو تھاٹ, مطلب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی آپ کو ایک دم سٹارٹ کرتی ہیں, ایک ریالٹی آپ کے سامنے آتی ہے کہ یہ تو آج ادھر ہیں کل ادھر ہو جائیں گے. ہو کیئرز, مطلب کام ہونا چاہیے عوام کے لیے, اور اگر عوام کے لیے کچھ نہ ہو رہا ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر. From somebody's personal assistant to special assistant. اندازہ کر لیں ذرا آپ. اینی وے, بریک. Welcome back, جی. کیا حال ہے؟ اچھا, سو ان دا بریک وی ور لسننگ ٹو سم میوزک, اور ایک ہمارا چھوٹی سی ایک بات کر رہے تھے نا. ایک تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ ایک نئی اسٹڈی نے یہ ہمیں بتایا کہ 75% آف پاکستانی پاپولیشن سفرز فرام ڈپریشن, اور اس میں ینگ لاٹ جو ہے وہ بھی بہت ڈپریشن سے اور اسٹریس سے ان چیزوں سے سفر کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے پیچھے جو گانے لگے ہوئے تھے وہ لگتا تھا کہ کنٹریبیوٹر ٹو دس کائنڈ آف اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, کیونکہ تھوڑے سے سیڈ ڈپریسنگ شاعری والے جو میوزک ہوتے ہیں which we love by the way, اچھا they push you in a direction جہاں تھوڑی سی ڈپریشن تو ہو چونکہ ہی آپ نے جاتی ہے. کچھ اچھے گانوں گیت غزلوں کا ذکر کر ہی دیا ہے, تو آگے چل کر ہم آپ کو بتا دیں کہ میڈم نور جہاں کو بھی ہم یاد کریں گے, آج ان اس کی میں بھی ہم آپ کو بڑے اچھے. اینی وے, یہ ڈپریشن والی بات پہ نا ہم ذرا ڈیٹیل تفصیل سے ہم ایک سیگمنٹ کریں گے, ایک سائیکیٹرسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو, سب کو دعوت دیں گے. لیکن ابھی ہم نے ذرا کرکٹ کے معاملات آپ کو بتائے ہیں. اب اس کی کمان آ گئی ہے نجم سیٹھی صاحب کے دوبارہ ہاتھ میں. سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے کرکٹ بورڈ کے معاملات دوبارہ سنبھال لیے ہیں. پچھلے دور کی بات کریں تو پی ایس ایل کا آغاز اور ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی, یہ دو بڑے کام ہیں جو ان کے کریڈٹ پر ہیں. اور اب بالکل انہیں پی سی بی کی بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہے, اور آتے ہی انہوں نے پہلا اعلان جو کیا ہے وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بحالی کا کیا ہے. اور اس میں بہرحال اوبویسلی ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا وقت تو لگے گا, لیکن اس وقت پہلا بڑا چیلنج پاکستان ٹیم کو جیت کی پٹری پر لانا ہے, جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ روٹ ہی بالکل بھول گیا ہے. اور 4 ٹیسٹ ہار چکے ہیں ہم ابھی ریسنٹلی. 26 دسمبر کو کراچی میں نیوزی لینڈ سے پھر ٹیسٹ کا سامنا ہے. نجم سیٹھی بھی جانتے ہیں انہیں بہت کام کرنا ہے. سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے یہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آپ ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ لیں, مجھے بتائیں کتنے نئے لوگ ڈومیسٹک کرکٹ نے سپلائی کیے ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ایس ایل ہی سپلائی کر رہا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ سے تو بڑے کم لوگ آئے ہیں. میری پرائمری ڈیوٹی اس کے جو اسپرٹ آف 2014 کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے, پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی لائی جائے یا نہ لائی جائے, یا اس کو رہنے دیا جائے. اس میں 2 پوائنٹس آف ویو ہیں. اب ان کو 4 سال کا موقع ملا ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. نجم سیٹھی کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی کے ذمے ایک بڑا کام 2014 میں پی سی بی آئین کی بحالی بھی ہے. 2014 کے ایکچولی پی سی بی آئین کی بحالی بھی ہے. دیکھا یہی گیا ہے کہ ہر 2-4 سال بعد کرکٹ کا سٹرکچر بدلنے سے کرکٹ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جو لانگ ٹرم ہوں اور سیاسی اثر و رسوخ سے پاک ہوں. اسی پہ ذرا بات کریں گے. اچھا, عاقب جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ بتائیے, رمیز راجہ کا اوبویسلی دور ختم ہو گیا, نجم سیٹھی واپس آ گئے, مینجمنٹ جو ہے انہوں نے سنبھال لیا. آپ کے خیال میں فوری طور پر انہیں پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کریں, اور وہ جو آپ کے ریجنز تھے 16 ریجنز تھے اس کو بھی بحال کریں, کیونکہ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں صرف 6 ٹیمیں, اٹ مینس کہ 200 پلیئر صرف سسٹم میں رہ سکتے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. اور باقی تیسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکیڈمیز کا ایک سرکٹ تھا وہ 2000 میں شروع ہوا, اور بہت زبردست وہ سسٹم تھا جس میں آپ 2004 کا ورلڈ کپ جیتے, انڈر 19, 2006 کا ورلڈ کپ جیتے. وہ ان کو شروع کرنا چاہیے دوبارہ. سلیکشن کے میں جو پالیسی ہے اس کا ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ اگر کسی فرسٹ کلاس ٹیم کے سلیکٹرز نے بھی کسی کو سلیکٹ کیا ہے تو اس میں کرائٹیریا ہو کہ کیوں سلیکٹ کیا ہے, کیا یہ پاکستان کبھی کھیل لے گا یا اس کا فیوچر کیا ہے, اور سائن ہونے چاہیے تاکہ چیز ڈاکومنٹ ہوگی تو آسانی سے مانیٹر کی جا سکتی ہے.
بہت اعلیٰ آپ نے بات اور سجیشن دی ہے کہ ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کی کیا پازیٹیوز تھے, کیا پلس پوائنٹس تھے, کس وجہ سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, اس کے سٹیٹس ایک ڈیٹا میں موجود ہونے چاہیے اور وہ سٹیٹس ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہونے چاہیے. سو پورا ایک جسے کہتے ہیں نا سسٹم موجود ہو کہ کسی بھی پلیئر کا, ڈومیسٹک کا کسی بھی پلیئر کا نام لکھیں اور اس کی تمام کارکردگی آپ کے سامنے ایک کلک پہ آ جائے, اور کل کو کسی اور کو بھی آپ رکھیں, کوئی آپ کے پاس کوئی ایک کمپیریزن کرنے کا بھی طریقہ ہو. تو دیٹس اے ویری گڈ سجیشن. اچھا عاقب بھائی, نجم سیٹھی صاحب آپ کو پتہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب ایک بار پھر کوئی مستقل سیٹ اپ آنے سے پہلے پی ایس ایل بھی انہی کے دور میں ہوگی, ابھی کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گی. آپ پی ایس ایل کے اسٹیک ہولڈر ہیں, از there any change that you would want to see in the way that PSL has been conducted so far? دیکھیں, ایک تو نجم سیٹھی صاحب کو یہ سہرا تو جاتا ہے کہ پی ایس ایل اگر وہ چیئرمین نہ ہوتے تو اس کو کوئی شروع کرا نہیں سکتا تھا. یہ کریڈٹ تو بہت بڑا ہے اور سیٹھی صاحب کا ہے. اب ان کو سیٹھی صاحب کو بھی پتہ ہے اور فرینچائزز کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونے والی ہیں, اور وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں, بٹ آئی تھنک کہ وہ کیونکہ ان کا یہ بیبی ہے, سو 100% آئی ایم شیور کہ وہ آئیں گے اور جیسے اس اپنی پروڈکٹ کو, اس سے خوبصورت پروڈکٹ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں بنی, سو آئی تھنک کہ اس کے اوپر اس کو اور اونچائیوں پہ لے کے جائیں گے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ ایک اور ایشو بھی ہے, بیکاز ایشوز ہمارے پاس بہت ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ وغیرہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پلیئر پاور آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. تو 2 دن پہلے جس طرح حارث رؤوف کی اگر ہم بات کر لیں, اور شاہین نے آپ کے لاڈلے کچھ ٹویٹس کر کے میں کیا کہوں اس کو, گروپنگ کا اشارہ دیا ہے. آپ کی رائے, آپ ان کے مینٹور بھی ہیں, بتائیں ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, بیسک معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں وہ گروپنگ نہیں تھی, وہ تھوڑا سا نا آج ٹویٹر پہ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سمین رانا جو کہ مینیجر ہے ٹیم کے, انہوں نے تھوڑا ایکسپلین کیا اس کو ٹویٹ کر کے کہ اصل میں وہ ہم نے یہ سوچنا بھی منع ہے, یہ ہیش ٹیگ شروع کیا تھا حارث اور شاہین کو لے کے. فرینچائزز ڈفرینٹ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک میسیج تھا کہ ان کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے کہ یہ کہیں اور جا سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہو گیا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی پرابلم ہے. فرینچائزز کے حوالے سے آپ نے تو بالکل ایک اور ہی طرف وہ چلے, آپ نے وہاں سے شروع ضرور کیا تھا, لیکن حارث و شاہین نے اسے بابر کے ساتھ جوڑ کے جوڑا ہوا تھا, ہیش ٹیگ سوچنا بھی منع ہے لگا کے کلیئر کر دیا کہ وہ اس میں بھی اس کو فٹ کر رہا ہے. تھینک یو. اور یہ وہ بات ہے جس پہ ہم پھر کبھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج ٹائم ذرا. اچھا جی, عبدالرزاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیسٹ کرکٹر ہیں. بالکل بھی نہیں, ہم بریک لے رہے ہیں. اچھا عبدالرزاق بھائی, سوری کچھ دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. گڈ مارننگ. ویلکم بیک جی, گڈ مارننگ ونس اگین. ویلکم بیک. تو بریک میں یہ ہو رہا تھا کہ یہ وہ والا ٹائم آف دا ایئر ہے نا جب بہت چھٹیاں لوگ لے رہے ہوتے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے ہماری ٹیم ممبرز میں سے کچھ چھٹی پہ جا رہے ہیں. ہم بالکل خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ ہم نہیں ہیں جو چھٹی پہ جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی دسمبر کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ کے ارد گرد شادیاں نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار آپ کے گھر یا آپ کی فیملی میں کسی اور کے گھر آیا ہوتا ہے. دوستوں سے, رشتہ داروں سے مل بیٹھنے کے بہانے مل جاتے ہیں, دعوتیں ہو جاتی ہیں, ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. چھٹیاں کیوں لوگ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں سارے لیں اگر ہمیں بھی مل رہی ہوں اور ہم بھی لے رہے ہوں چھٹی, لیکن جب ہم نہیں چھٹی لے رہے, وی آر گوئنگ ٹو بی ورکنگ انشاءاللہ, ویل بی ود یو. ٹھیک ہے, اور ہمارے ارد گرد بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کے کلوز سرکل میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا, وہ بہت زیادہ اس وقت میں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ ان کو خوش دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کی کسی طرح ان کی خوشیوں میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے,
میں ان کی بات نہیں کر رہی تھی, ان کے لیے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. یو نو اتنے ملٹیپل تہوار ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قائد اعظم کی سالگرہ آپ نے منانی ہے تو وہ بھی آپ منائیں. کرسمس لوگ الگ منا رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کی شادی مہندی برات ضرور ہوتی ہے 25 دسمبر 30 دسمبر 31 دسمبر کو. سو کچھ نہ کچھ کہیں چل ہی رہا ہوتا ہے, سالگرہیں بھی ہو جاتی ہیں بیچ میں, اور پھر جن کی ہو چکی ہوتی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ان کی ویڈنگ اینیورسریز ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ بڑا یہ کام جو ہے یہ رکتا نہیں ہے, یہ ان مہینوں میں 1-2 مہینے دسمبر جنوری کے تو چل او ویل چلو آگے چلتے ہیں. یہ بات تھی تو تھوڑا سا دل ہمارا اس لیے جل رہا تھا کیونکہ چھٹیاں کسی کو مل گئی, کسی کو ملنی چاہیے تھی, ہمیں ملی نہیں. اچھا جی, مونا صلاحی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کمال کیا. انہوں نے کہا جی کل رات کو کمال کر دیا کمال کرنے والوں نے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ. مونا صلاحی کا ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا جی گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اعتماد کا ووٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا. اپنی گھبراہٹ میں نون لیگ اور پی ڈی ایم احمقانہ حرکت کر بیٹھی ہے. اب دوبارہ ہوٹل میں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اس نے لکھا ہے ککڑی کو منتخب کرائیں گے. مطلب ساری بات ٹھیک کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد کیوں آپ اپنی شناخت برقرار رکھیں. آپ کاف لیگ ہیں, آپ پی ٹی آئی نہیں ہیں, یہ باتیں انہیں ہی زیب دیتی ہیں. اور then when you say a lot of things یہ ککڑی ٹائپ چیزیں کہہ کے نا, مطلب اپنی اصلیت پھر آپ ظاہر کر دیتے ہیں. لوگوں کو ذرا تھوڑا سا یہاں وہ باؤنڈری ہے جو آپ کی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں بلر ہو جاتی ہے, کیونکہ کاف لیگ یا for that matter کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح سے القابات سے نہیں نوازے جانے کا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا. یہ کاف لیگ کے ہی کوائن کردہ القابات, وہ پی ٹی آئی کے ہی کوائن کردہ القابات ہیں, اور یہ انہی کے لیڈران سے سننے کی ہمیں عادت ہے. تو آپ نہ کہیں. اچھا, ساتھ ہی اب اسی کی بات ہو رہی ہے جو گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ ہے, اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اپنی لیگل ٹیم سے رات گئے اہم مشاورت ہوئی, اور گورنر پنجاب کے فیصلے سے متعلق قانونی پہلوؤں پر غور بھی کیا گیا. یہ ہم آپ کو لیٹسٹ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا, اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کے خلاف قانونی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے قانونی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر لی گئی ہے, اور عمران خان کی مونس صلاحی سے بھی مشاورت ہوئی ہے. گورنر پنجاب نے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کیا, عمران خان کو بریفنگ میں یہ بتایا گیا. What a circus being made of عوام actually. کسی کا چھوڑیں, اس وقت یہ سوچئے کہ پنجاب کے کسان کو کیا تمام سہولیات میسر آ رہی ہیں, کیونکہ اس وقت گندم کی بوائی کا سیزن ہے. کیا پنجاب میں بڑے شہروں میں بسنے والے لوگوں کو ایسی آب و ہوا میسر ہے جس میں وہ سانس لے سکیں؟ یہ تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے پر لٹرلی I'm sorry but let me use this word کہ سیاستدان اس وقت ایک دوسرے پر پل پڑے ہیں. ٹھیک ورڈ ہے, بیکاز ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ کس کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر کہ اس کو عوام کا بہت درد ہے اور یہ ہمارے لیے ہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے؟ اقتدار سے چپکے رہنا ہو یا اقتدار کا حصول ہو, یہ دونوں ایسی باتیں ہیں جس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہے اور ایک ہوتا ہے کوئی پاگل ہو گئے ہیں اس کے لیے. ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے آپ اپنی اس طرح کہ ہاؤ ہنگری یو آر فار دیٹ پاور, آپ اس قسم کی جو حص ہوتی ہے آپ کی لسٹ فار پاور, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں تھوڑا سا, مطلب اتنا دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور کام کرتے ہیں. اب تو سارے ہی نکل آئے ہیں باہر, اصلیتیں بھی ساری کے سامنے آ گئی ہیں. بٹ آپ نے دھند نے اپنی لپیٹ, اب میں سوچ رہا تھا کہ ہم فوگ کو دھند کہتے تھے, اسموک کو بھی دھند ہی کہیں گے کیونکہ دھوئیں سے ہی شاید اخذ کرتا ہے. نہیں, but they are different things. اور اسموک تو بہت ہی بری چیز ہے. اسموک کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ دھند ہی کہیں گے. سے دھند اسموگ ایس ڈال دو, مجھے نہیں پتا, بٹ اینی وے نومبر کے مڈل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں, نومبر کے مڈل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے, اور حالیہ سالوں میں دھند کی جگہ آپ نے جس طرح کہا اسموگ نے لے لی ہے, اور ہر سال اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور آج کل بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقے جو ہیں وہ شام ڈھلے سے دن چڑھے تک دھند اور اسموگ کی لپیٹ میں رہتے ہیں, اور حد نکاح تک آپ کو ایکچولی کچھ نہیں نظر آتا. کتنی بار تو کل پرسوں ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں فلائٹس بھی معطل کر دیں, موٹر وے بھی بند کر دیتے ہیں, بہت اسٹرنجنٹ میجرز لینے پڑتے ہیں بیکاز یو ایکچولی کی ناٹ سی, اور یہی ہو رہا ہے. اسی لیے ٹریفک روک دی جاتی ہے. بائی دا وے فلائٹس, کل رات کو ون آف مائی فرینڈز واز ٹریولنگ ٹو لاہور اور جہاز نہیں اڑ سکا, فلائٹ کینسل ہو گئی, حالانکہ شام 6 بجے کی بات ہے, لاہور میں لینڈ ہی نہیں کر سکتا. ویسے دن کے اوقات میں 2-4 جو گھنٹے ہیں نا اس میں فلائٹیں لیں, یہ راتوں والی فلائٹیں نہیں. پرسوں میری خالہ آ رہی تھیں تو ان کی صبح 10 بجے والی فلائٹ
लाहौर से टेक ऑफ नहीं कर सकी। आपको 10 बजे भी दोपहर को 1 बजे वही जहाज उड़ा। फिर मोटरवेज बंद कर दी जाती हैं। आजकल तो अमली तौर पर मुल्तान से पेशावर तक सफ़र करने का वक्त दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ही बचा है और ज़रूरी है कि सफ़र करने वाले अपनी गाड़ियों को मुमकिन हद तक बेहतरीन हालत में रखें, टायर्स वगैरह चेक करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, वो येलो वाली। और सबसे अहम ये है कि मोटरवे पुलिस की हिदायत पर अमल करें। ये ताउन आपकी हिफाजत का भी ज़ामिन है और आपके इर्द गिर्द जो लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, उनकी हिफाजत का भी ज़ामिन है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ ऑब्वियसली मोटरवे वगैरह बंद कर देना, फ्लाइट्स का तो आपको बता दें कि दुबई, मदीना और अबू धाबी से आने वाली 3 परवाजें जो थी, 3 फ्लाइट्स जो थी, वो इस्लामाबाद उतार ली गई हैं। इन्होंने लाहौर उतरना था, लेकिन सिविल एविएशन ने ऑब्वियसली ये सारी सिचुएशन देखी और ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जिनको इस्लामाबाद डाइवर्ट कर दिया गया। दमाम और अबू धाबी से आने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों में 9 घंटे की ताख़ीर। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, प्लानिंग टू ट्रैवल अराउंड दीज डेट्स, आजकल तो ये फिर आप तैयार रहें कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं। जद्दा और दमाम जाने वाली 3 परवाज़ों को दोपहर 12 बजे तक रोक दिया गया है। आप या तो सुबह की फ़्लाइटें बुक ही ना कराएं, या फिर अगर आपने निकलना भी है तो प्लीज़ एयरपोर्ट, जैसे बहुत से लोग लाहौर एयरपोर्ट के लिए दूसरे शहरों से भी ट्रैवल करते हैं, तो टेलीफोन करके तसल्ली करके फिर निकलें, क्योंकि आप खार ना हो जाएं फिर कहीं घंटों एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। वो बड़ा अजियतनाक वक्त होता है। वैसे तो एक्चुअली जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं बिल्कुल, और फिर आपको पता चलता है कि अभी तो बहुत घंटे रहते हैं एंड ऑल दैट, फिर यू कांट इवन गो बैक। हमारे एयरपोर्ट्स भी ऐसे नहीं है ना कि आप वहाँ वक्त सर्व कर सकें, गुजार सकें। डीआईजी मोटरवे नॉर्थ जोन यूसुफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं मोटरवे पे सफ़र से मुताल्लिक क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है। शुक्रिया यूसुफ साहब। बताइएगा, आजकल धुंध और स्मॉग का सीज़न है, लंबा सफ़र वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन इस मौसम में ख़तरात भी बहुत बढ़ जाते हैं। मोटरवेज पर सफ़र करने वालों को किन चैलेंजेस का सामना है, क्या ख़तरात हैं जो मुमकिन तौर पर इस मौसम में पेश हैं? पंजाब के मैदानी इलाकों में दिसंबर के वस्त से फरवरी के महीने तक धुंध का राज होता है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि अक्सर मोटरवे को बंद कर दिया जाता है और लोग शिकायत करते हैं कि मोटरवे को एक जो सहूलत है लोगों की ट्रैवल करने की, उसे मोटरवे पुलिस विम्सिकल होके या जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर बंद कर देती है। तो ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। मोटरवे पुलिस आपकी खिदमत के लिए है और मोटरवेज भी आपकी खिदमत के लिए ही हुकूमत ने बनाई है। हम आपकी जान की हिफाजत की खातिर ये करते हैं, क्योंकि आपकी सहूलत से ज़्यादा आपकी जान अजीज़ है। मोटरवे ख़ास तौर पे M2 पे और M1 पे, M3 पे, M4 पे, मुख्तलिफ और जगहों पे भी इतनी डेंस फॉग होती है कि आपको 5 या 10 फुट के फासले पे अगली गाड़ी का बम्पर भी नज़र नहीं आता। तो आप लोगों से, मुसाफिरों से, ड्राइवर हजरात से हमारी ये गुजारिश है कि जब भी मोटरवे को बंद किया जाता है उससे पहले हम ट्रैवल एडवाइजरी, मौसम के हालात, ये सब भी आप लोगों से शेयर करते हैं। हमारी 130 हेल्पलाइन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक फॉग प्लानर के हवाले से एक सिस्टम जारी किया है, तो जब भी घर से चलें उस फॉग प्लानर को देख के चलें, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र डे लाइट में करें और मोटरवे बंद होने की सूरत में मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करें। अच्छा यूसुफ मलिक साहब, अगर आप हमें ये भी बता सकें, ये तो पता है कि जब भी धुंध या स्मॉग कुछ इस किस्म की सिचुएशन बनती है तो मोटरवेज वगैरह बंद कर दी जाती हैं और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इज़ देयर एनी वे कि सड़कें खुली भी रहें, एहतियाती तदाबीर जो है वो बढ़ा दी जाएँ, स्पीड लिमिट जैसे फॉर इंस्टेंस है उसको बिल्कुल ही मेनटेन किया जाए, कम कर दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ें हैं, एनी ऑल्टरनेटिव कि मोटरवे जो है वो खुली रहे? जहाँ तक आपका एक दूसरा सवाल है, ये ज़्यादातर शिकायत पर मबनी ही लगता है कि थोड़ी सी भी धुंध और स्मॉग की शिकायत होती है कि हम मोटरवे बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होती है, हम मोटरवे को बंद करते हैं जब धुंध में हमारी हद निगाह 50 गज या इससे कम हो जाए, और 50 गज या इससे कम होने पर अगर आप खुद भी धुंध वाली किसी जगह पर खड़े होकर देखें तो आपको 10 या 15 फुट या 20 फुट के फासले पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मोटरवेज को बंद इसलिए किया जाता है कि मोटरवेज पे स्पीड्स बहुत हाई होती हैं और हमारे जो पैसेंजर हजरात हैं, ड्राइवर हजरात हैं, ये स्पीड लिमिट्स का भी आम तौर पे ख्याल नहीं रखते।
تو اسپیڈ لمٹ سے بھی کچھ زیادہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں جہاں پہ آپ دھند کی وجہ سے بصارت سے محروم ہو جائیں وہاں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بصیرت کا استعمال کریں. اور بصیرت جو ہے عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں سیف اور محفوظ اپنے گھر پہنچنا ہے بجائے اس کے کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے. اٹس بیٹر لیٹ دین نیور, یہ اپنے اکثر موٹر وے پہ جگہ جگہ لکھا ہوا. اچھا ابھی تو یوسف بھائی یہ موسم رہنا ہے بالائی پنجاب خیبر پختونخوا میں 2-3 ہفتے. انہی 2-3 ہفتوں میں سردیوں کی چھٹیوں کے باعث پہنچ جانے والوں کا بھی ٹریفک ذرا بڑھ جاتا ہے. جو لوگ سفر کر رہے ہیں انہیں کیا تیاری کر کے گھر سے نکلنا چاہیے, کس وقت نکلنا چاہیے؟ بعض اوقات سفر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ مطلب وہ دھند والا ٹائم بھی بیچ میں ہی آ رہا ہوتا ہے, آ جاتا ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ یہ موسم وسطی اور بالائی پنجاب میں 2-3 ہفتوں کے لیے ہوتا ہے, تو میں اس میں تھوڑا سا تصحیح کر لوں کہ یہ وسطی اور بالائی پنجاب میں 2-3 ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ 2-2.5 مہینے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ دسمبر کے وسط سے لے کے فروری کے اینڈ یا وسط تک چلتا ہے. پچھلے سال جو M2 ساؤتھ پہ آخری موٹر وے کلوزر ڈیو ٹو فاگ ریکارڈ ہوا ہے وہ 27 مارچ کا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا سائنٹیفک کمپیوٹرائز موجود ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ انہی دنوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور انہی دنوں میں لوگوں نے شاید سیر و تفریح کے لیے سیاحت کے لیے شمالی علاقہ جہاں اس طرح کی پرفضا مقامات پہ جانا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی فاگ کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ دن کے وقت سفر کریں جب ویزیبلٹی بہتر ہو اور چلنے سے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو بہت بہت شکریہ یوسف ملک صاحب. طویل چلتا ہے 2-3 ہفتوں کی بات نہیں ہے, بالکل کچھ مہینوں بھی چلتا ہے دن کے وقت اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے. اور کامن سینس کی بات ہے کہ ڈونٹ ٹیک اے رسک. اگر بہت ضروری نہیں ہے ٹریول کرنا تو لٹرلی نہ کریں ٹریول, اور اگر کرنا ہے تو پھر آپ وہ ٹائم دیکھیں جیسے کہ دن کے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں. سو جسٹ ڈونٹ ٹیک اور آپ کی حفاظت کے لیے ہی چل پڑے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نا, ورنہ کسی کو شوق تو نہیں ہے. جب موٹر وے بند ہوتی ہے, جب کوئی انڈیکیشن کچھ بتایا جا رہا ہو کہ جی ویزیبلٹی اتنی ہے, ٹیک اٹ سیریسلی. مطلب وہ کوئی مذاق نہیں چل رہا ہے ادھر. تو یہ چیزیں ضرور, اور اینڈ آل آف دیم ہیو دیئر اکاؤنٹس آن ٹویٹر, اور ٹویٹر پہ بھی اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اچھا ہم اپنی تیاری بھی نہیں کرتے. فاگ لائٹس بہت سے لوگوں نے نہیں استعمال کی ہوئی, ڈبل انڈیکیٹر آن کر کے جائیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وہاں پہنچتے پہنچتے دھند چھا جائے گی تو پھر اس سے پہلے ہی کسی سیف مقام پہ سٹے کر لیں. اگر آپ کے ساتھ پرٹیکولرلی فیملی ہے, اکیلے بھی ہیں, کہیں رک جائیں. جیسے لمبا طویل سفر بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگلے دن صبح کو اپنے سفر کو کنٹینیو کریں. ڈو ناٹ ٹیک ا رسک. باٹم لائن یہ ہے پوری ٹوٹل پلاننگ کر کے نکلیں. جو بھی چیزیں لائٹوں پہ یلو وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, اور ان نیسیسری رسک نہ لیں. اگر ایڈوائزری یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت نہ ٹریول کریں یا پھر ان اوقات میں کریں, جو بھی کہہ رہی ہے ٹیک اٹ سیریس. چل ابھی آگے بڑھیں گے ہم, اور کرکٹ کے بدلے ہوئے معاملات پہ ہم بات کر رہے تھے. اس سے پہلے عاقب جاوید بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق نے ہمیں جوائن کیا ہے. شکریہ عبدالرزاق بھائی. بتائیے گا, پاکستان کرکٹ کی نئی قیادت آ چکی ہے, ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی کا عزم ظاہر کیا گیا ہے, لیکن بہرحال ایک لانگ ٹرم کام ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو ابھی تک انفارم نہیں کیا گیا یا انہیں انسسٹ کرنا پڑے گا ایسا لگ رہا ہے. فوری طور پر کرکٹ میں کیا ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے سیٹھی صاحب اور ان کی ٹیم کو کیا اہداف ہیں جن پہ نظر جمانی چاہیے؟ سم سجیشنز پلیز. دیکھیں, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چینجنگ چاہیے تھی اور بہت ضرورت تھی اس وقت, کیونکہ کافی چیزیں غلط ہو رہی تھی. اور نجم سیٹھی صاحب کو تو مبارکباد دینا چاہتے ہیں پہلے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے میرٹ پہ کریں. جو آج سے 10 سال پہلے کی کرکٹ تھی, ڈومیسٹک کرکٹ تھی, ڈپارٹمنٹ کرکٹ تھی, ریجنز تھی, اس کو بحال کریں. اور جتنے فورنرز کوچز ہیں ان کو واپس بھیجا جائے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ضرورت ہے یہاں پہ. اچھا اب یہ بھی بتائیے گا, جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس میں شاہد آفریدی ہیں, سنامیر ہیں, حالیہ کرکٹرز کو باقاعدہ نمائندگی ملی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور ایسا مطلب یہ ایک بڑی ریفریشنگ موو ہے جو انہوں نے کیا ہے؟
डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है, और ये कि ये सारे जैसे सना मीर है, शाहिद खान अफरीदी है, उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, वो समझते हैं कि प्लेयर्स की फीलिंग क्या होती है और प्लेयर डेवलपमेंट के लिए क्या बेहतरीन जो भी रूल्स बनाने हैं या रेगुलेशन बनाने हैं होने चाहिए, तो ये बेहतर समझते हैं। तो बड़ा अच्छा ये फैसला किया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये तो ज़रा इंतज़ामी मामलात हो गए। क्रिकेट के मैदानों की तरफ आएँ तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब सीरीज़ बस 2 दिन बाद ही है। अब्दुल रज़ाक भाई, अब पाकिस्तान की टीम में फ़हीम अशरफ बाहर हो गए हैं, हसन अली गुलाम, कामरान गुलाम आ गए हैं, शाहीन और हारिस भी ऑब्वियसली दस्तयाब नहीं हैं। क्या कहेंगे आप जो स्क्वाड ऐलान किया गया है उसके बारे में? देखिए, टीम अनाउंस हुई है, पर इसमें मैं समझता हूँ हुसनैन को होना चाहिए था, जैसे धानी है उनको होना चाहिए था, और जैसे तैयब ताहिर है, ये अगर होते तो ज़्यादा बेहतर होता। और इस तरह का कम्बिनेशन बनाएंगे तो उससे एक फ़ायदा भी होगा। और पेशावर के सानुल्लाह हैं, वो भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो अगर उनको भी अगर मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को अच्छा टफ टाइम देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज क्या होने वाला है ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज होगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले इस इजलास की सदारत ऑब्वियसली चेयरमैन कमेटी नजम सेठी करेंगे, और ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेक्टेड कि कुछ अहम फैसले जो होंगे वो आज लिए जाएंगे, जिनका इंतजार भी किया जा रहा था, जिनकी तवक्को भी हमारे साथ जो टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद थे उन्होंने जाहिर की है, वो फैसले प्रॉब्ली लेने की तरफ इक़दामात उठा लिए जाएंगे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और फीफा ने क्या ज़बरदस्त इनेकाद किया है वर्ल्ड कप का। इस सिलसिले में हमसे हमारे जियो न्यूज़ से जुड़ी एक अनोखी बात है जिसने दुनिया भर में धूम मचा रखी है, वो हम शेयर करेंगे आपसे और मुलाकात भी कराएंगे आपकी एक मेहमान से। कतर में आपको पता है एक उदासी सी छा गई है, क्योंकि मेहमान जो दुनिया भर से आए हुए थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए हैं, ज़्यादातर चले गए हैं। वो इवेंट जिसकी तकरीबन 1 दहाई से तैयारी की जा रही थी, अच्छा, बहुत से अपने इख्तिताम को पहुंचे। मैचेस तो खैर बहुत से हुए, लेकिन कतर फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर जहां दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं, वहीं आपको बताएं कि जियो न्यूज़ ने भी अरबी ज़बान में मोरक्कन टीम जो है और आवाम को खराज तहसीन पेश किया। और ये क्लिप जो था ये हम आपको भी दिखाते हैं, ये बहुत वायरल हुआ, खास तौर पे मोरक्को में तो बहुत ही वायरल हुआ। मोरक्को और पूरी अरब दुनिया, अरब मीडिया में इसे हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा शेयर किया गया। लेट्स लिसन टू दिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व कुल्लु आम व अंतुम बिखैर व कुल्लु सनाइन तय्यब। मबरूक लिल मुंतखब अल मगरिबी अल मुहब्ब बिस्म जियो न्यूज़ व पाकिस्तान कुल्लुहा المغرب بالطريقة التي لبعت بها تغلب على فرق كبيرة مثل بلجيكا والبرتغال واسبانيا. لقدر بحت قلوب ليس فقط المغرب ولكن الشعب الباكستاني والعالم الإسلامي بأسرة. مرة أخرى من جيو نيوز وباكستان تحييننا للمغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وكل سنة أنت طيب. تحيات لكل شعب قطر العظيم من جيو نيوز وباكستان كلها. نحن الباكستانيين نشيد بكم ولحكومتكم على تنظيم مثل هذا البطولة العظيمة. आपने सुन लिया, और अरबी ज़बान में मोरक्को को और मगरिब को मुबारकबाद है, दूसरे में कतर को बेहतरीन इवेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की गई है। और करने वाले करने वाले जो है वो एंकर पर्सन मुबशर हाशमी इज विद अस, आवर फ्रेंड एंड आवर कॉलीग मुबशर। दिस वाज अहलन व सहलन मरहबा मुबशर, ये दिस इज व्हाट इट इज, आई गेस यही है ना। लेकिन द गुड थिंग इज कि अस्सलाम वालेकुम तो हर ज़बान में हमारा एक। अच्छा, मुबशर से मैंने एक सवाल करना है। मुबशर, बहुत सारे लोग अरब मुल्कों में पलते हैं, पढ़ते हैं, केस इन पॉइंट हुमा भी अबू धाबी में बड़ी हुई, लेकिन इनको अरबी नहीं आई, ठीक है, तो आप इतने, एक होता है अरबी समझना, एक होता है अरबी बोलना, और एक होता है इतने प्रोफेशनल तरीके से अरबी बोलना कि ऐसा नहीं लग रहा कि बिगिनर्स कोई बोल रहे हैं। हमारा एक्सेंट है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी जबरदस्त है, आप बिल्कुल नेटिव्स की तरह अरबी बोलते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जियो पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है मैं मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ, मेरे वालिद वहीं होते हैं, मेरे पेरेंट्स वहीं होते हैं, तो 35 साल से तो वो हैं वहाँ पर। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो ऑब्वियसली जो हमारे नेबर्स थे, टर्किश नेबर्स साथ रहते थे, नीचे लबनानी, ऊपर इजिप्शियन, सऊदीज़, तो वो
اتنا ہماری بلڈنگ میں کلچر تھا, جہاں جاتے تھے ہمارے جو ایونٹس ہوتے تھے دوستوں میں, شادیاں وغیرہ, وہ سب عربی لوگوں میں تھیں. تو وہ عربی جہاں جہاں ہماری مجبوری تھی بیسکلی بولنا, تو وہ ساتھ ساتھ اچھی عربی. پھر میرے والد صاحب کیونکہ رائٹر بھی ہیں, تو انہوں نے عربک میں علامہ اقبال پر آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی تھی عربک میں. میں چاہوں گا کہ آپ نے والد صاحب کا نام بھی مینشن ڈاکٹر خالد عباس ڈاکٹر خالد عباس صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. بالکل, پاکستانی کمیونٹی میں ہمارا نام ہے ان کا وہاں پہ, اور زبردست انہوں نے بک بھی لکھی ہوئی ہے. تو وہ ادب اور جو ادھر کی شاعری اور وہ سب, تو ابو کو شوق تھا تو وہ دیکھا دیکھی پھر مجھے بھی وہ ہوا. تو پھر یہ بڑی اچھی بات کر دی, مجبوری بھی تھی کیونکہ ارد گرد سارے عربی تھے, تو ہماری وہ مجبوری نہیں تھی. اس لیے میں کیس ان پوائنٹ بتا دوں, مجھے ٹرکش بھی تھوڑی تھوڑی آتی, تو وہ اس لیے ہے کیونکہ بچپن گزرا, تو جو جس کلچر میں ہم جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے ان کو تھوڑا بہت اردو کا بھی. اچھا مبشر, اس کی میسو رسپانس, مطلب جیو نیوز کو تو بہت ہوا, وائرل ہوا یہ کلپ آپ کا. ہاؤ واز اٹ؟ ہزاروں کی تعداد میں موروکو کے ایمبیسڈر تک پہنچا اور انہوں نے بڑا خصوصی پیغام دیا. ضرور بتائیں جی, یہ ضرور بتائیں. بہت اچھا فیڈ بیک آیا. اصل میں یہ آئیڈیا ایسے ہوا کیونکہ اسپیشلی میں جیو کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا آئیڈیا پتہ نہیں ہوتا وہ اتنا بڑا بن جائے گا, اور وہ اینڈ ایسے ہوگا کہ پروگرام جیو پاکستان میں ہم آئیں گے. تو وہ جیو کی مینجمنٹ سے ڈسکس کیا, آئیڈیا سامنے رکھا, وہ اپروو ہوا, اور وہ پھر اس کا جو فیڈ بیک آیا. اچھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان میں تو آبویسلی وہ لوگوں کو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا تھا کہ عربک ہے, ڈفرینٹ لینگویج ہے, لیکن جو عرب دنیا میں جو میرے عربک دوست ہیں, اور وہ پھر ہزاروں میں لاکھوں میں, اور جو آپ ان کے اگر کامنٹس میں جائیں تو جو انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی, ہاں, اور وہ جو ویسے ہی موروکو نے بہت اچھا پرفارم کیا, بالکل, اور پہلی اسلامک کنٹری, اور جو انہوں نے جس طرح پرفارمنس دی فیفا ورلڈ کپ, وہ ایک کریز تھا فیفا ورلڈ کپ کا. پھر کہ پاکستان ایک ڈفرینٹ کنٹری نے ان کو اپنی زبان میں مبارکباد دی. پاکستانیز ور روٹنگ فار موروکو. موروکو کی جیت پاکستانیوں کو اس طرح لگی جیسے پاکستان کی جیت ہے, obviously ایک مسلمان جیت ہے, اور پھر آپ کی طرف سے وہ ان کی اپنی زبان میں عربی میں ان کو مبارکباد دینا, دیٹ واز لائک یو نو چیری آن دا ٹاپ. وہ بہت ہی اچھا لگا. ہمارے سامنے بھی کچھ, اب آپ ذرا عربی میں باتیں کر لیں تو ہم لوگوں کو ہمارے شو میں. اچھا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. مبشر اور میں گئے عمرہ کرنے, اور ہم کسی ٹریول ایجنٹ کے تھرو نہیں گئے تھے, ہم بس ایسے ہی ٹکٹ کرائے اور ہم پہنچ گئے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ could have been really difficult for us, کیونکہ ہم نے وہ بکنگز وغیرہ کچھ بھی نہیں کرایا ہوا تھا. اور وہاں پہ جا کے, یہ دنیا نے تو اب دیکھا ہے, وہاں پہ جا کے مجھے احساس ہوا کہ جہاز سے اترنے سے لے کر ہمارے واپس کراچی پہنچنے تک he was the one who was managing everything, because مجھے نہیں اندازہ سے تھا یہ لوکل سے ایسے انٹریکٹ کرتا تھا کہ انہیں شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. اتنی اچھی ماشاءاللہ اس کی عربی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت پیسے بھی بچے. اس میں عبداللہ ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, کیونکہ یہ پہلا پاکستانی چینل بنا جو پورے عرب کنٹریز میں شیئر ہوا, تو اس میں جیو کی مینجمنٹ کا شکریہ, اور یہ جیو کی بیسکلی جیت ہے. آپ نے یہ سجیسٹ کیا تھا آئیڈیا, اور obviously اور بیسکلی وہ اتنا وائرل ہوا, سب کی جیت ہے میرے خیال میں. یہ ہماری اچیومنٹ نہیں, میرے خیال میں ہم سب کی. جس طرح نیلم یوسف نے اگر ٹرانسلیٹ نہ کرتی تو ہمیں سمجھ نہ آتا پاکستان کے لوگوں کو کہ کیا. نیلم ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, اور باقی سب, یعنی اوور آل ہم سب کی یہ اچیومنٹ ہے. اور یہ پوری عرب دنیا میں وائرل ہوا ہے کلپ, نیلم کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہیں سن رہے ہیں. ہاں, نیلم یہ کہتے ہیں کہ مبشر کہہ رہے ہیں, ورنہ ادروائز سمجھنا. جیو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اگر آپ کوئی آئیڈیا فلوٹ کریں تو اس آئیڈیا کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال دیا جاتا, اس پہ ایکچولی ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ امپلیمنٹ. مبشر ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ہم اور باتیں کریں گے. ابھی ایک بریک لینی ہے, جلدی سے لیکن مبشر لیں گے بریک عربی میں جلدی سے. وہ مبشر سے اختتام بھی کرانا ہے ہم نے عربی میں. سو مبشر, اب یہ بات بتائیے آپ کہ جو آ رہی تھی وہ نہیں کروں گا. What happened? Anyway, مجھے وارننگ یاد آ گئی آپ کی. We are very curious, اور ہم چاہتے ہیں کہ مبشر ہمارے ساتھ تھوڑی سی عربی ہمیں سکھائیں, کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اتنے سال ابو دھابی میں رہ کے. سارا دارو مدار مجھ بھی ڈالتی ہے. میں آپ کو تھینک یو کر دیتا ہوں, جس طرح آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحن نشکرکم جیو نیوز و عبداللہ سلطان مزیہ کبیر فی الپاکستان و پاکستان کلها وہما امیر شاہ مزیہ کبیرہ فی الپاکستان کلها. اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ کی ہے تم نے. انا نشکرکم, ان کی تعریف زیادہ کی. اللہ یدیک العافیہ, شکراً, تحیات, مع السلامہ. آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی بتاؤ, اور بتاؤ کہ کس کی تعریف زیادہ کی ہے.
आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है इनकी ज्यादा की है, एक्सप्रेशन तुम्हारे बता रहे थे। वो किसी जबान में भी बोलते तो तारीफ मेरी ही ज्यादा होनी थी, ओके, उर्दू हो या अरबी हो या व्हाटएवर। आई गेस आप भी एग्री करेंगे अब्दुल्ला, यानी किस बात से कि उनकी तारीफ ज्यादा बनती थी ज्यादा? बिल्कुल, मुझे इस बात से सरासर इख्तिलाफ है। अच्छा, लवली। तो बॉटम लाइन ये और मुबशर से मिलाने का भी ऑब्वियसली एक तो वी वर सो स्टैंड और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, इतना मशहूर, इतना वायरल हुआ और बड़ा अच्छा लगा हमारे अरब ममालिक के जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको कि वी फील सो मच फॉर दे, उनकी जीत के लिए हम कितने खुश हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक अल्टरनेटिव करियर मुबशर का तैयार हो गया, आपको पता है। अरब टीवी टेलीविजन आर लुकिंग फॉर। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तानियों की कतर फीफा में भी कंट्रीब्यूशन इन द सेंस फुटबॉल, सबसे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान सियालकोट में बना हुआ, दूसरी बात ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ सिक्योरिटी फराहम की। तो वो ये अगेन मैं यही कहूँगी कि ये बड़ा खूबसूरत किस्म की एंडिंग हो गई कि हमारे यहाँ अरबी बोलने वाले मुबशर, थैंक यू सो मच, तो वो भी थे। और तारीफ अगले की अगर उसी की ज़बान में की जाए, हमारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं और उर्दू बोलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो अब आप मुबशर 2-4 तारीफी कलमात अता करें मेरे लिए। ठीक है, वो मैंने कह दिया, बस कह दिया आपने, इसी पे इक्तफा मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू मुबशर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वी कैन सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। और वीकेंड पे ही क्रिसमस भी है, सो उसकी भी एडवांस मुबारक। मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी हु इज सेलिब्रेटिंग।